دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ جب انسان دین پر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اگر غلط مطلب لینا چاہو گے تو اس کا بھی نکال سکتے ہو. تو اس لیے مسلمانوں کے کلام کا اچھا مطلب تلاش کیا کرو، اچھے محمل پر اس کو پھیرا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر مت جلو. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے نیک بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کے رہو. یہ جبھی ممکن ہے جب ہمارا ہر آدمی کو اچھے رخ پر لے کر جائیں گے، اچھے کلام پر. ہاں کوئی بنتا ہی نہ ہو 100% وہ بندہ بھی باطل ہو اور گمراہی پھیلا رہا ہو، پھر ایک الگ بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک بیان تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. وہ پورا بیان نہیں ہے، اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا. اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ، فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ. تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. اس کو خام میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. سب آگے بات، اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں. کچھ آئیں گے، کچھ باہر نکلیں گے، کیونکہ تو توحید کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا، محبت میں کہتا ہے یا رسول اللہ، جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں، میرے محبوب ہے، میرے محبوب. ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا. تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے، اور لگانا بھی نہیں چاہیے. اس کے مطلب دیکھا جائے گا، مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے. اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں، پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نا. پھر بھی خام میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے، تو یہ لبرل پنے کی انتہا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ لبرل ہونے میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو جب کوئی خاص ویژن سامنے ہوتا ہے، جب کوئی خاص مقصد سامنے ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس پر میں بیان چلا تھا کہ پھر علماء سے بھی محبت ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر مقصد حیات ہی نہیں ہے تو دنیا میں سب سے فضول قوم آپ کو مولوی لوگ لگیں گے. کیوں؟ جب آپ کا آخرت مقصد نہیں ہے، آخرت مقصد ہی نہیں ہے، جنت پر یقین ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی اہمیت ہوگی. آپ کہیں گے بھائی جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ ڈاکٹر کے ذریعے دیتے ہیں. آپ محبت کرو گے سائنسدانوں سے، آپ محبت کرو گے انجینئروں سے، آپ محبت کرو گے سیاستدانوں سے، ہر طبقے سے محبت کرو گے، لیکن آپ کو مولانا لوگ کیا لگیں گے؟ دنیا کے سب سے فضول. کیونکہ مولانا لوگ نہ علاج کرتے ہیں، مولانا لوگ نہ کاروباری مشورے دیتے ہیں، اگر مشورہ دے بھی دے تو ڈبوا دیں گے آپ کو. مولانا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے بس. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بس مسائل بتاتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس سے کوئی تنخواہ تو بڑھتی نہیں ہے، بلکہ جو کمانے کا اچھا بڑا ذریعہ چل رہا تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے. پتہ چلا بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیا تو یہ حرام نکلا، اب چھوڑو اس کو. تو اس لیے کباب میں اگر ہڈی بنتے ہیں تو سب سے بڑی ہڈی ان کے لیے کباب میں کون ہوتا ہے؟ مولانا. سبھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں نا لوگ. ہاں روحانی علاج والے مولوی وہ سب کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری شادیاں بھی کرا رہے ہیں، ایسے دم دے بتاتے ہیں، ایسے وظیفے ہماری اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. تو روحانی والوں سے تو بہت محبت ہوتی ہے لوگوں کو، روحانی والوں کو دبا کے ہدایا ملتے ہیں. روحانی والوں کے ہدایا اگر آپ جا کے دیکھ لو، یہ ان کی باتیں جو نہیں لیتے پھر بھی ان کو جو زبردستی ملتے ہیں، روحانی والوں کو جو فیسز پیسے ملتے ہیں، روحانی والے جو ملکوں کے سفر کرتے ہیں، کیونکہ روحانی والے کیا کرتے ہیں؟ 100 فیکٹریاں بند تھی نا، کسی ایک ہی فیکٹری بھی اللہ نے کھول دی. دم تو 100 پہ کیا تھا انہوں نے، ایک کے مقدر میں تھا کہ اللہ اس کے کاروبار کو چلا دے گا. تو وہ جو اللہ اس کے کاروبار کو چلاتا ہے تو وہ کس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے؟ حضرت جی کے.
اب ایک سیٹ صاحب بھی اگر کسی پہ عاشق ہو گئے تو مزہ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ایسے روحانی والوں کو میں جانتا ہوں سعودی عرب جا کے اربوں کی فیکٹریاں کھول کے آ رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اربوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا روحانی والوں نے۔ سعودی عرب میں تو یہ ڈرامے بازی تھی نہیں، لیکن ہمارے پاکستان سے الحمدللہ بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ان میں یہ فضول کی روحانیت بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ان کو بھی الو بنا دیں۔ اور جو علماء جو حلال حرام والے ہیں ان سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یار ان کے پاس بیٹھو تو فلاں کی دعوت کھانا جائز ہے، فلاں کی دعوت کھانا حرام ہے، بارات کا کھانا، پابندیوں پر پابندیاں۔ حضرت میرے بھائی کی شادی ہے، میں اس میں جا سکتا ہوں، مس گیدرنگ ہے نہیں جا سکتے۔ مسئلہ ہے پوچھ کے ہی مصیبت ہے، ٹینشن ہے۔ حضرت میں وہاں میں ابھی ایک صاحب نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی، مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ انشورنس کرا سکتا ہوں، میں نے کہا حرام۔ مجھے کہنے لگے تکافل کرا سکتا ہوں، میں نے کہا ہماری رائے کے مطابق تکافل بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہمیں تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پر بہرحال اطمینان ہے۔ دلائل کیا ہے وہ موقع نہیں ہے، نہ وہ عوام کو اتنی گہری باتیں معلوم ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا میری رائے، اس نے کہا آپ پر میں اعتماد کرتا ہوں، میں نے کہا میری رائے میں صحیح ہے۔ باقی اگر کوئی کسی بڑے عالم کو دوسرے عالم کو فالو کرتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے علماء میں۔ انہوں نے نہیں تکافل بھی نہیں کرایا، 20 بھی نہیں 40 لاکھ کی گاڑی تھی، مجھے یاد آیا، وہ گاڑی چھن گئی۔ وہ گاڑی کیا ہو گئی؟ مجھے فون کر کے کہہ رہے حضرت گاڑی چھن گئی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا قیامت میں انشاءاللہ مل جائے گی، قیامت میں۔ وہ تو بڑے نیک آدمی تھے، پھر بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، ورنہ وہ کہتے جب بھی، وہ تو اچھے آدمی نہ ہوتے تو جب بھی میں گزرتا کہتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی تکافل کرایا ہوا ہوتا تو مل جاتی، انشورنس کرائے گا مل جائے۔ تو ایسے لوگوں سے کون محبت کرے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کون محبت کرے گا؟ کون کہے گا مول صاحب آپ بہت اچھے ہیں؟ کہے گا یار یہ مروا دیا۔ تو اس لیے مولوی کیا سمجھا جاتا ہے؟ کباب میں ہڈی۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں جن کی 40 لاکھ کی گاڑی چھینی ہے، جب وہ قیامت میں ثواب کو دیکھیں گے تو پھر شاید ہم سے محبت کرنا۔ ٹھیک ہے تکافل کے میں اختلاف ہے، لیکن ان کی نیت تو یہی تھی نا کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں کرنی، جس عالم کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ ان کی نیت اچھی تھی تو ان کو نیت پر اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن وہ تو قیامت میں ملے گا نا۔ کیا دنیا میں تو مولویوں کا بیڑا غرق ہو گیا نا، ایسے مولویوں تو قیامت میں ملے گا۔